تمام نیئرس اینڈ ڈیئرس، چترال اور چترال کے عوام کے محسنوں کا نام لیتے ہوئے اگر سب سے پہلے ایکس پریزیڈنٹ آف پاکستان جناب پرویز مشرف صاحب کا نام لیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ لاواری ٹنل پر ترجیحی بنیادوں پر کام اور تکمیل ہو یا دنیا کے کونے کونے میں جا کر چترال کے لوگوں کی تعریف ہو، ہم ان کے ہر کام اور قدردانی کے لیے دل و جان سے ان کے شکر گزار ہیں اور ان کی قدر کرتے ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب ان دی لائن آف فائر پڑھنے کے بعد میدان جنگ کی مشکلوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف ان 7 حادثات کا حوالہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جن میں چیف صاحب یقینی موت سے بال بال بچتے رہے۔ ان 7 حادثات میں سے اگر کوئی ایک حادثہ بھی ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تو خدا نخواستہ آج بھی چترال کے غریب عوام دسمبر سے اپریل تک یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کے لیے چترال کے اندر ہی محصور ہو کر رہ رہے ہوتے۔ نہ جانے کتنے بیمار قابل علاج بیماریوں کی وجہ سے ہی بر وقت شہروں تک رسائی نہ پا کر موت کے منہ میں گئے ہوتے۔ نہ جانے کتنے ذخیرہ اندوز اپنی طرف سے مہنگائی کر کے عوام کو لوٹ رہے ہوتے، اور نہ جانے کتنے پڑھے لکھے افراد کسی ٹیسٹ سینٹر تک رسائی نہ پا کر ذہنی اذیت کا شکار ہو رہے ہوتے۔ لاواری ٹنل کی تکمیل کا کریڈٹ چاہے کوئی بھی اور کیسی بھی دلیلوں سے اپنے سر لینے کی کوشش کرے، مگر ہم جانتے ہیں کہ یہ عظیم کام صرف پرویز مشرف صاحب نے ہی کیا ہے۔ تو چلیے ان 7 حادثات کا ذکر کرتے ہیں جن کی لپیٹ میں آنے سے پرویز مشرف صاحب قسمت کی خوبی سے بچتے رہے۔ نمبر 1، 1961 میں جب وہ 18 سال کے تھے، آم کے درخت کی ایک شاخ سے لٹک رہا تھا کہ وہ شاخ ٹوٹ گئی اور وہ انتہائی زور سے سر کے بل زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ان کے دوستوں نے سوچا کہ وہ مر چکا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی۔ نمبر 2، 1972 میں پرویز مشرف صاحب ایک میجر کی حیثیت سے شمالی علاقہ جات میں کمانڈوز کی ایک کمپنی کو لیڈ کر رہا تھا۔ انہیں گلگت سے PIA کے ذریعے اسلام آباد جانا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ آخری لمحوں میں 2 فوجی جوانوں کی لاشیں مل گئیں جو برفانی تودے کی زد میں آئے تھے۔ اب ان لاشوں کو وہاں سے بر وقت اسلام آباد لے جانا لازم تھا، مگر ان کے لیے جہاز میں جگہ نہیں تھی، اس لیے اپنی سیٹ انہیں دیکھ کر پرویز مشرف صاحب اور ان کا ایک اور ساتھی پیچھے ٹھہر گئے۔ وہ پلین ہمالیاز میں کریش ہو گیا اور جہاز میں موجود تمام افراد کی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ نمبر 3، 17 اگست 1988 کو انہیں بھی صدر ضیاء الحق کے ساتھ ان کے ملٹری سیکریٹری کی حیثیت سے ہوائی جہاز میں سوار ہونا تھا۔ پھر آخری منٹ میں پرویز مشرف صاحب کا نام ہٹا کر ایک اور بریگیڈیئر کو صدر کے ساتھ جہاز میں بٹھایا گیا۔ اس ہوائی جہاز کا جو انجام ہوا آپ سب کو پتہ ہے۔ نمبر 4، 1998 میں پرویز مشرف صاحب منگلہ میں تعینات تھے۔ آرمی ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں ایک کانفرنس میں شرکت کرنے کے بعد ہیلی کاپٹر کے ذریعے انہیں واپس منگلہ جانا تھا تاکہ بائی روڈ 2 گھنٹے کے سفر سے بچا جا سکے۔ کانفرنس کے بعد وہ اپنے ایک دوست لیفٹیننٹ کرنل اسلم چیمہ کے ساتھ ان کے دفتر میں گیم آف برج کھیلنے بیٹھ گئے۔ وہ گیم میں بے خبر ہو گئے اور دفتر ذرا ریموٹ ایریا میں ہونے کی وجہ سے ان کا کمانڈر آف ایویشن انہیں ڈھونڈ نہ سکا۔ یوں ہیلی کاپٹر اڑ گیا اور کریش ہو گیا اور ہیلی کاپٹر میں موجود افراد اپنی قیمتی جانیں گنوا بیٹھے۔ نمبر 5، 12 اکتوبر 1999 کو جب پرویز مشرف صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے، کولمبو سے کراچی آ رہے تھے، جب اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے حکم پر ان کے جہاز کو لینڈ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا۔ تمام رن ویز اور پاکستان کے تمام قریبی ایئرپورٹس کو بند کیا گیا تھا۔ اس دن یہ پلین کریش کر جاتا اگر بر وقت پاکستان کی آرمی کراچی ایئرپورٹ کا کنٹرول نہیں سنبھالتی۔ جب جہاز لینڈ کر گیا تو اس وقت جہاز میں صرف 7 منٹ کا فیول باقی بچا تھا۔ نمبر 6، 14 دسمبر 2003 کو پرویز مشرف صاحب کراچی سے چکلالہ ایئر فورس بیس پر اترا جو کہ آرمی ہاؤس راولپنڈی سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں سے گاڑی میں اپنے ملٹری سیکریٹری میجر جنرل ندیم تاج کے ساتھ آرمی ہاؤس روانہ ہو گئے۔ جو ہی وہ آرمی ہاؤس کے قریب ایک پل پر پہنچے تو اچانک پیچھے سے زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ گاڑی کے چاروں پہیے ہوا میں اٹھ گئے۔ انہیں بر وقت احساس ہو چکا تھا کہ یہ ایک زوردار بم دھماکہ تھا، کیونکہ 3 ٹن وزنی مرسیڈیز کا مکمل طور پر سڑک کو چھوڑ کر ہوا میں اٹھنا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جب وہ جائے وقوع سے 400 میٹر دور واقع آرمی ہاؤس پہنچے تو ان کا ڈپٹی ملٹری سیکریٹری لیفٹیننٹ کرنل عاصم باجوہ نے، جو ان کے ساتھ والی دوسری گاڑی میں تھا، کنفرم کیا کہ یہ ان پر قاتلانہ حملہ تھا۔ گھر والوں کو تسلی دینے کے بعد دھماکے کی شدت کا اندازہ لگانے کی غرض سے وہ واپس اس پل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پل پر موجود لوگ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے
پل میں بہت بڑا شگاف بن چکا تھا۔ اگر گاڑی کی رفتار 1 سیکنڈ بھی کم ہوتی تو دھماکے کی زد میں آ کر 25 فیٹ نیچے زمین پر گر جاتی۔ پرویز مشرف صاحب اسی شام اسکیجول کے مطابق سرینا ہوٹل اسلام آباد میں اپنی اہلیہ صہبا مشرف کے ہمراہ شادی کی ایک تقریب میں شرکت کی تاکہ دشمنوں کو یہ نہ لگے کہ ان کا حوصلہ پست ہو چکا ہے یا وہ ڈر گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی تھی۔ جس سڑک سے وہ گزرتے وہاں کرفیو کا سماں ہوتا اور اضافی گاڑیاں بھی ان کے اسکورٹ میں شامل کیا گیا اور ان کے اسکیجولز کو بھی انتہائی خفیہ رکھا جاتا۔ نمبر 7، 25 دسمبر 2003 کو ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا جب پرویز مشرف صاحب اسلام آباد کنونشن سینٹر میں ایک کانفرنس میں شرکت کے بعد دن کے 1:30 بجے کے قریب آرمی ہاؤس جا رہے تھے۔ ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر کرنل الیاس اور ان کے پرسنل اسسٹنٹ میجر تنویر آگے کی گاڑیوں میں تھے۔ پرویز مشرف صاحب خود تیسرے نمبر کی گاڑی میں تھے۔ جس پل پر 14 دسمبر کو ان پر حملہ ہوا تھا اس کی مرمت کا کام اب بھی جاری تھا۔ اس پل کو کراس کرنے کے بعد وہ دائیں طرف ایک پیٹرول پمپ پہنچ گئی۔ پیٹرول پمپ کے سامنے 2 وے روڈ کے درمیان ایک اوپننگ یعنی یو ٹرن لینے کے لیے ایک راستہ بنایا گیا تھا۔ اس اوپننگ سے آنے والی گاڑیوں کو روکا گیا تھا اور ایک پولیس مین ادھر کھڑا تھا۔ ان کی طرف آنے والی ساری گاڑیاں سیدھی کھڑی تھیں مگر سب سے آگے ہی ایک سوزوکی وین کافی حد تک ترچھی کھڑی تھی۔ اس وین کو دیکھ کر پرویز مشرف صاحب کو کچھ عجیب لگا تھا یا یوں کہیں کہ وہ خطرے کو بھانپ چکے تھے۔ یہ سب نوٹ کیے چند سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ ان کے دائیں طرف اسی اوپننگ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا کہ پرویز مشرف صاحب کی گاڑی پھر سے ہوا میں اٹھ گئی۔ ہر طرف گاڑیوں اور انسانی جسموں کے ٹکڑے بکھر گئے۔ اتنا دھواں اٹھ چکا تھا کہ لگ رہا تھا جیسا کہ دن دہاڑے اچانک رات ہو گئی ہو۔ ان کے قابل تعریف ڈرائیور جان محمد غیر ارادی طور پر بریک پر پیر رکھا تھا مگر جو ہی چیف صاحب نے دبا دبا کہا تو وہ انتہائی تیزی سے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ ان کی گاڑی بمشکل 90 میٹر چلی ہوگی کہ ایک اور پیٹرول پمپ آ گیا۔ پیٹرول پمپ پہنچنے کی دیر تھی کہ گاڑی کے بالکل سامنے کی طرف سے ایک اور زوردار دھماکہ ہوا۔ کوئی بہت بھاری چیز انتہائی زور سے بلیٹ پروف گاڑی کے آگے والے شیشے پر لگی جس سے شیشے میں دراڑیں پڑ گئیں۔ پھر سے گاڑیوں اور انسانی جسموں کے ٹکڑے بکھر گئے۔ پھر سے جان محمد بریک پر پیر رکھا تھا اور پھر سے چیف صاحب کے دبا دبا کہنے پر وہ ایکسیلیٹر دبا دیا تھا۔ گاڑی کے ٹائرز مکمل طور پر اڑ چکے تھے اور گاڑی ریمز پر انتہائی شور مچاتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ چونکہ ایسی گاڑیاں 50 سے 60 کلومیٹر تک ریمز پر چلنے کے لیے ڈیزائن کی جاتی ہیں۔ یوں وہ آرمی ہاؤس پہنچ گئے۔ آرمی ہاؤس میں موجود ان کی اہلیہ دھماکوں کی آواز سن کر باہر آ چکی تھی۔ جو ہی ان کی نظر ریمز پر چلنے والی انتہائی ابتر حالت میں گاڑی پر پڑی جس پر خون بھی لگا ہوا تھا تو صہبا مشرف صاحبہ انتہائی زور سے چیختے ہوئے باہر کے گیٹ کی طرف دوڑنے لگی۔ وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہی تھی۔ پرویز مشرف صاحب لکھتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی بھی مشکل میں صہبا مشرف صاحبہ کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ بہت مشکل سے ان کے حواس بحال ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ آگے پیچھے بہت سی گاڑیاں تباہ ہو چکی تھیں اور 14 قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ پولیس کی گاڑی دوسرے خودکش حملہ آور کی وین سے ٹکرا کر اس وین کو چیف صاحب کی گاڑی سے ٹکرانے سے روکی تھی۔ پولیس کی گاڑی بم سے اڑ گئی اور گاڑی میں موجود پولیس کے 5 جوان شہید ہو گئے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ ایک اور خودکش حملہ آور جائے واردات پر موجود تھا۔ معلوم نہیں کہ وہ کس وجہ سے بم بلاسٹ نہیں کیا۔ وہ اپنا ہوش کھو چکا ہوگا یا یہ سوچا ہوگا کہ چیف صاحب پر پہلے کے 2 حملے ہی کافی رہے ہوں گے۔ اگر وہ حملہ آور بھی بر وقت حملہ کرتا تو خدا نخواستہ پرویز مشرف صاحب کی جان چلی جاتی۔ تمام ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر حادثے سے پرویز مشرف صاحب کو محفوظ رکھا اور بالعموم پورے پاکستان اور بالخصوص چترال کے عوام کی خدمت کرنے کا موقع دیا۔ بدلے میں ہم انہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے مگر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا بدلہ دنیا اور آخرت میں دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔